ناظرین، شروع کرتے ہیں کیونکہ خبریں چل رہی ہیں کہ ایک بار پھر اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف کے درمیان کوئی خفیہ مذاکرات ہو رہے ہیں۔ معلوم نہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ کچھ لوگ یقین سے کہہ رہے ہیں کہ اس ہفتے علیمہ خانم کی بھی عمران خان سے ملاقات ہو جائے گی اور سہیل آفریدی کی بھی ہو جائے گی، لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ مذاکرات اور ٹھنڈی ہوائیں بار بار کا چاٹا ہوا لالی پاپ ہے، لیکن المیہ یہ ہے کہ ہر دفعہ کچھ عادی مجرم اور کچھ نئے لوگ اسے چاٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ ایسی چیزیں ہمیشہ وقت لینے کے لیے اور کسی ردعمل کو روکنے کے لیے استعمال کرتی ہے۔ عمران خان سے ملاقات ہوگی تو عمران خان کا نہ پیغام اسٹیبلشمنٹ سے برداشت ہوگا اور نہ ہی اگلے احکامات برداشت ہوں گے، لہٰذا ان خبروں سے کچھ نہیں نکلنے والا۔ اب کہا جا رہا ہے کہ سہیل آفریدی کا کنٹینر تیار کر لیا گیا ہے۔ آج سہیل خان آفریدی نے ایک کنٹینر کا جائزہ لیا جس پر جلی حروف میں آزادی یا موت لہرا رہا ہے۔ یہ سہیل خان آفریدی کی ایک بہت ہی اچھی موو ہے، بہترین عوامی موبلائزیشن کے ساتھ ساتھ یہ عندیہ دینا کہ ہم کسی بڑی احتجاجی تحریک کے لیے بھی تیار ہیں، اور یہ ایک زبردست پیغام ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کی ناکامیوں کے بڑھتے بوجھ کے ساتھ عوامی ردعمل کا خوف ہی ان کے اعصاب اور خوفناک عزائم کو برباد کر سکتا ہے۔ ایسی تیاریوں سے شاید ان زہریلے جو ہمارے اپنے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان کو بھی تھوڑا صبر آ جائے گا، جو ہر وقت چھریاں ٹوکے لے کر سہیل آفریدی کے خلاف کوئی نہ کوئی محاذ کھولنے کو تیار بیٹھے ہوتے ہیں۔ 10,000 لوگ اڈیالہ جیل اگر پہنچ گئے تو ڈی چوک کی کال دے دوں گا، یہ جنید اکبر نے کہا ہے۔ جب ہمارے اپنے ہی زہریلی جو پی ٹی آئی کے کچھ ورکرز ہیں وہ بہت زیادہ مچھر جاتے ہیں اور اپنے ہی فوجی مارنا شروع کر دیتے ہیں، تو ان کو تھوڑا ٹھنڈا کرنے کے لیے یہی والی دلیل دی جاتی ہے کہ دیکھو لوگ تو اڈیالہ کے باہر نہیں پہنچ رہے، تم کیوں زمینی حالات نہیں سمجھتے؟ لیکن یہ والی دلیل جنید اکبر، تحریک انصاف کے ارکان پارلیمنٹ اور عہدیداران استعمال نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام نے 8 فروری کو لاکھوں بندشیں توڑتے ہوئے آپ کو یہاں تک پہنچایا ہے۔ اب اس کے بعد لیڈ آپ نے لینی تھی، اتنی بڑی جیت کو کیپٹلائز آپ نے کرنا تھا، اور عوام کو متحرک کرنا بھی آپ کا کام تھا، جو کہ آپ نہیں کر پائے۔ عمران خان کو جب پتہ چلا کہ پی ٹی آئی نے ایسا کوئی سٹیپ نہیں لیا تو اس پر شدید ناراضگی کا بھی اظہار کیا تھا، لیکن چونکہ وہ جیل میں تھے تو وہاں سے وہ کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ لے کر آئی ہے، یہ پرویز رشید کا کہنا ہے۔ نواز شریف کو 82 میں اسٹیبلشمنٹ لائی، پھر 85 میں بھی اسٹیبلشمنٹ لائی، 88 میں لانے کی کوشش کی، لیکن بے نظیر کے گارنٹر مضبوط تھے۔ 1990 میں ایک بار پھر حمید گل کو مداخلت کرنا پڑی، بینکوں سے پیسے نکال کر بانٹنے پڑے۔ 96 میں ایک بار پھر اسٹیبلشمنٹ کو فاروق لغاری کی بے نظیر کی حکومت ختم کرنا پڑی تاکہ نواز شریف کو واپس لایا جائے۔ میمو سکینڈل میں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کالا کوٹ پہنے سپریم کورٹ جانے کا انعام 2013 کا اقتدار ملا۔ 2022 میں اسٹیبلشمنٹ رجیم چینج آپریشن کر کے نواز شریف کو اقتدار میں لائی۔ 2024 میں تو کپڑے اتار کر الف ننگا کر کے شریف خاندان کو اسٹیبلشمنٹ نے اقتدار دیا۔ عمران خان کو اگر اسٹیبلشمنٹ لائی ہوتی تو ابھی تک عمران خان کا نام و نشان مٹ چکا ہوتا، جیسے شریف خاندان کا 8 فروری کو مٹ گیا تھا۔ اگر عمران خان نے ضمانتیں اور گارنٹیاں دے کر اقتدار لینا ہوتا تو پرویز رشید کی شاگرد کی طرح اپنا اکاؤنٹ 6 مہینے بند رکھ کر ضمانت دے دیتا۔ اب علیمہ خانم نے بھی چونکہ بسنت منانے کی تصدیق کر دی ہے۔ شاہریز خان کی تصاویر کو لے کر سوشل میڈیا پر گھمسان کی جنگ لڑی گئی۔ اب علیمہ خانم نے خود تصدیق کی ہے کہ ان کے بیٹے نے پتنگ بازی کی ہے۔ فی الوقت آپ کے لیے یہی ہے کہ اس سے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ آپ اس طرح کی باتیں نہ کیا کریں، یہ صرف اندر کی جنگ ہے، اس کو آپ نہ چھیڑا کریں، اس سے آپ کو یا
پی ٹی آئی کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جنید اکبر خان کی جو آڈیو لیک تحریک انصاف کی پارلیمانی سیاست پر ہونے والا 2 سال کا سب سے بڑا دھماکہ ہے، اس میں ٹیک آؤٹس بھی ہیں بہت زیادہ، اور وہ مندرجہ ذیل ہیں کہ تحریک انصاف کا کوئی رکن اسمبلی دہشت گردی پر بات نہیں کرتا۔ تحریک انصاف کا کوئی رکن نہیں کہتا کہ بلاؤ محسن نقوی کو۔ تحریک انصاف کا کوئی رکن یہ نہیں کہتا کہ دہشت گردی کون لایا۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ مریم نواز کی جعلی حکومت کو کس نے مسلط کیا۔ تحریک انصاف کے چیف ویب عامر ڈوگر پارلیمانی پارٹی کے جو شاہد خٹک ہیں اس کے ذمہ دار ہیں، جو فیصلہ کرتے ہیں کہ کون ایوان میں بولے گا اور کون نہیں، اور یہ سب کسی کے کہنے پر کیا جاتا ہے، اور یہی لوگ ایوان میں جنید اکبر کو نہیں بولنے دیتے۔ مجبوری اور مصلحت جب منافقت اور غداری کی حدود چھونے لگے تو وہ برداشت کرنا اپنے آپ کے ساتھ بھی جرم ہوتا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کو فی الحال مکمل امریکی اور اسرائیلی عشیرباد حاصل ہے، لہٰذا بھول جائیں کہ عمران خان کی رہائی یا ریلیف کا کوئی 1% امکان بھی ہو سکتا ہے۔ پس پردہ مذاکرات کی باتیں 100% بکواس ہیں۔ یہ فاشسٹ رجیم جتنے بڑے بڑے جرائم کی مرتکب ہو چکی ہے، یہ اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے، عمران خان کو رہا نہیں کریں گے۔ عمران خان جب بھی رہا ہوگا وہاں جو یہ بالکل عوام کی طاقت سے ہی بحال ہوگا اور باہر آئے گا۔ دوسرا کوئی طریقہ نہیں ہے، لہٰذا ڈیل اور مذاکرات کی خبروں پر بھروسہ کر کے 17ویں دفعہ آپ لوگ بالکل بیوقوف نہ بنیں۔ چونکہ سپریم کورٹ نے بیرسٹر سلمان صفدر کی آج ہی عمران خان سے ملاقات کا حکم دیا تھا، ملاقات ہو بھی گئی، 3 گھنٹے ملاقات جاری رہی، لیکن چونکہ یہ بہت منجھے ہوئے بیرسٹر ہیں، وکیل ہیں، انہوں نے کسی بھی قسم کی بات نہیں کی، اور انہوں نے کلیئر کہا ہے کہ عمران خان کی صحت بالکل ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی آپ لوگوں کو خوش فہمی کی ضرورت نہیں ہے۔ سلمان صفدر ملاقات اور عمران خان سے رہنمائی لیے بغیر دلائل آگے بڑھانے سے انکار کر دیا تھا، اور عدالت کچھ اور سزائیں سنانا چاہتی ہے۔ عدالت 2023 کے آرڈر کا حوالہ دے رہی ہے، تو فیملی کی ملاقات روکنے پر ایکشن کیوں نہیں لیا گیا؟ یحییٰ آفریدی سے آزاد فیصلے کی توقع ایسے ہی ہے جیسے اس سے بچے کی توقع رکھنا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی آڈیو کسی کی مرضی اور اجازت کے بغیر مارکیٹ میں نہیں آتی، ان کی چالوں میں نہ آئیں، یہ بالکل ویسے ہی ہیں جیسے محلوں میں ملنے والی کچی ٹافیاں اور گند ملا کر جو بنائی جاتی ہیں وہی ہے۔ یہ لوگ ایک دوسرے سے بظاہر دست و گریبان بھی ہیں، مگر ہم ان سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ یہ ووٹر کے لیے کھڑے ہوں گے۔ عمران خان کی تو خیر ہے، -1 فارمولہ لاگو کر کے جیل میں ڈال دیا گیا تاکہ یہ سوال ہی نہ اٹھے، مگر ووٹر کے لیے آپ نے کیا کیا؟ آپ کے پاس ایک پورا صوبہ ہے، آپ کی ترقی آپ نے ان کے لیے کیا کی؟ اس میں دہشت گردی کی لہر ختم کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے؟ کیا وہاں کے لوگوں کی کوالٹی آف لائف بہتر ہوئی؟ نہیں ہوئی، کچھ بھی نہیں ہوا، اور آپ کچھ کریں گے بھی نہیں۔ یہ سب کچھ اپنی مرضی سے کرتے ہیں، اور ان کی یہ دست و گریبانیاں میں اکثر ہاتھ ملا کر ہی کی جاتی ہیں تاکہ لوگوں کو بیوقوف بنایا جا سکے۔ عمران خان کے وکیل کتنے سادے ہیں، بلکہ بزدل بھی ہیں۔ سہیل آفریدی ابھی نئے نئے آئے ہیں، مگر جتنے بھی پرانے لیڈر موجود ہیں وہ سب وکیل ہیں، اور عمران خان نے ان کو لگایا تھا کہ شاید وہ عدالتوں سے کچھ انصاف لے سکیں، مگر یہ ہو نہیں سکا۔ اب یہی لیڈر سب کچھ جانتے ہوئے انہی عدالتوں میں جاتے ہیں، اپنا رونا روتے ہیں۔ انہیں بھی معلوم ہے کہ یہ وردی والی عدالتیں ہیں، ان کی بات نہیں سنیں گے، اور چیف جسٹس صاحب ہے وہ اپنی گھوڑی کو صحت مند رکھنے میں زیادہ وقت لگاتے ہیں۔ انسانوں کے ساتھ بے انصافی سے انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ پھر عمران خان نے پالیسی بدلی اور پرانے سیاسی ہومیوپیتھک بابے جیسے چغزئی، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو آگے لائے، مگر ان میں اتنا کرنٹ نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی کر سکیں۔ وہ اپیلیں کر دیتے ہیں اور پھر بس اتنا کمبل لپیٹ کر چلے جاتے ہیں۔ چند جو بڑے لوگ ہیں وہ روز شام کو پارٹی کرتے ہیں، ہنستے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں کہ صبح کو کیا ظلم کرنا ہے، اور پھر ان وکیلوں اور باؤوں کو
کیسے ذلیل کرنا ہے اور خان کو کیسے تکلیف دینی ہے۔ خوب مزے لے لے کر کہے لگاتے ہیں کہ کس نے رات کس کے ساتھ گزارنی ہے، فیصلہ کرتے ہیں۔ باقی جو بڑے صاحبان ہیں وہ سیدھے سادے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں۔ جب 8 فروری کا شو ختم ہو گیا تو بڑوں نے خان کے پرانے دفن شدہ کیس دوبارہ سپریم کورٹ میں کھول دیے، اور وکیل صاحبان پھر بے چارگی اور لاوارثی کی حالت میں شور مچاتے رہ گئے۔ حالات وہیں کے وہیں کھڑے ہیں۔ کوئی غیرت مند قوم ہوتی اور ایک رات میں 180 سیٹیں چرا لی جاتیں، وہ اگلے دن انقلاب کھڑا کر کے بدلہ لے لیتے۔ یہ یہاں پر نہ ہوا ہے اور نہ ہی ہوگا۔ ہماری درخواست ان وکیلوں سے ہے، خاص کر گوہر خان سے، سلمان راجہ سے، لطیف کھوسہ اور ایسے کئی اور، کہ وہ استعفے دیں، نئی قیادت کو آنے دیں جو اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کے قابل ہوں اور تیار ہو۔ کچھ غیرت اور ہمت بھی ہو کہ آگے لڑنا پڑے تو لڑیں، مرنے کو بھی تیار ہوں۔ سہیل آفریدی ان کی قیادت کریں، KPK کی سرحدیں بند کریں اور جتنے بھی ہمارے بڑے لوگوں کے نوکر واپس اسلام آباد بھیج دیں۔ ایک جاندار لڑنے والی عوام کو اکٹھا کریں اور KPK کی سرحدوں پر لاکھوں لوگوں کو بٹھا دیں۔ اگر کوئی ڈنڈا استعمال کرے تو ڈنڈے سے ہی جواب دیں۔ سالوں پرانے اصول سالوں سے مانے جاتے ہیں، طاقت کا جواب طاقت سے نہیں دیں گے تو مار کر ذلیل کر دیے جاؤ گے۔ طاقت عوام کی طاقت ان کے پاس ہے، استعمال کرنا ان کو بالکل بھی نہیں آ رہا۔